السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 110 سے 120 تک، 110 سے 120۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ کب اور کیوں؟ اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اس وقت بہترین ہو جب تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، یہ مراد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ آیت پڑھ کر کہتے کہ جس کو یہ پسند ہے کہ وہ اس امت میں سے ہو، یعنی خیر امت ان سے، اسے اللہ کی شرط اس بارے میں پوری کرنی ہوگی۔ کیا شرط ہے بہترین ہونے کی؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، منکر سے روکو گے۔ وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر۔ یعنی کب بہترین ہو؟ جب تم مطلوبہ ایمان لاؤ گے، یعنی صرف زبانی کلامی ایمان نہیں یا روایتی اور نسلی ایمان نہیں، بلکہ حقیقی ایمان، وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب۔ کیسا ایمان؟ حقیقی ایمان، مطلوب ایمان۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ انہی کے حق میں اچھا ہوتا، ان کے لیے بہترین ہوتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ تو کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایمان بالکل نہیں تھا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ پھر یہاں کس ایمان کا مطالبہ ہے؟ کہ جس ایمان کے بعد انسان کے اندر اتنی غیرت آئے کہ وہ خود برائی کرنا تو دور کی بات، دوسروں کو بھی برائی کرتے برداشت نہ کر سکے، ایسا ایمان کہ دوسروں کو بھی منکر سے روکے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں اچھا تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ چونکہ ان آیات میں ہارڈلی کوئی لفظ اب مشکل آ رہا ہے، اور عبارت بھی اتنی سمپل ہے کہ جس کی الگ سے وضاحت کی بہت ضرورت نہیں، تو میں اب سے انشاءاللہ تعالی ہر آیت ساتھ ہی وضاحت اور ساتھ ہی تفسیر کا طریقہ شروع کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اچھا، یہاں پر لفظ کنتم استعمال ہوا ہے، تو کنتم کا لفظ جو ہے کانا سے ہے۔ کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تھے اور ایک ہو یا ہے۔ کنتم ایک معنی کیا کہ تم تھے، کب؟ دور اول میں، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، یعنی خطاب ہے صحابہ کرام کو کہ تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خاص طور پر بعد میں صرف مدینہ میں رہنا ہی پسند نہیں کیا، یا مدینہ میں ہی نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ نکلے۔ اخرجت للناس، انسانیت کی بھلائی کے لیے نکلے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اسلام کا پیغام لے کر۔ کچھ جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کہاں کہاں تک پہنچے تھے وہ؟ انشاءاللہ اس پر ایک الگ لیکچر بھی آپ کو دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک اسلام پھیلا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت علی کے، پھر اس کے بعد اموی حکومت میں، یعنی کتنا اور کہاں کہاں تک دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی 3 صدیوں تک تقریباً۔ اس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانہ، بہترین دور۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اس کے بعد تو پھر خرابیاں خوب پھیلیں گی، اور ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے بعض کی شہادت قسم سے پہلے اور قسم
شہادت سے پہلے ہوگی، یعنی جن کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوگا پھر. اور اس کو بہترین دور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں نے دین کو پھیلانے کا کام بہترین طریقے پر کیا تھا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا. اور ہر آنے والے دن میں اسلام کی ترقی ہوتی گئی، پھیلاؤ ہوتا گیا. اور پھر جب یہ کام رکا اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تو پھر انتشار کا شکار ہوئے، مصیبتوں کا شکار ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ. کب تک ان کی پیروی؟ یعنی اس کا دروازہ بند نہیں ہو گیا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد بھی ہر دور میں قیامت تک جو لوگ یہ کام کرتے رہیں وہ کیا شمار ہوں گے؟ بہترین لوگ شمار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی، اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی. یعنی یہ سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا وہ چلتا رہے گا. ابتدائی دور میں کثرت سے تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز کم ہوتی گئی، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کچھ لوگ اس طریقے پر ہمیشہ قائم رہیں گے، ہر دور میں اور قیامت تک رہیں گے، اور ایسے لوگوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس بات کو حضرت عمر کی بات کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ خیر امتن کہلائے، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے ساتھ عائد کردہ شرط کو بھی پورا کرے. اخرجت للناس، پھر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہ زندگی بسر کرے، صرف اپنی ذات میں ہی نہ دلچسپی لے یا صرف اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ہی دنیا میں کوششیں اور بھاگ دوڑ نہ کرے، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے کام کرے. اخرجت للناس، اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے کون کون سے کام ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں؟ کچھ بتائیے. ویلفیئر کے کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ انسانوں کی ویلفیئر کے ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں، سکولز بنائے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں تو اس موقع پر کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اور بے سہارا لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے شیلٹرز فراہم کرتے ہیں. یعنی یہ سب کیا کام ہے؟ ویلفیئر کے کام ہے نا، خیر و بھلائی کے کام ہے نا. بہت اچھے کام ہیں، سبھی اچھے کام ہیں، لیکن یہاں کس کام کا ذکر ہو رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ کام اپنی جگہ اچھے کام ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو کسی انسان سے تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی اس کی تکلیفیں دور کرے گا. وہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان سب میں ٹاپ پر اعلیٰ ترین درجے کا بھلائی اور ویلفیئر کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں؟ وجہ یہ کام تمام بھلائی کے کاموں کو جمع کرتا ہے. جب معروف کی دعوت آپ دیں گے تو اس میں پھر کوئی بھی چیز بچے گی نہیں، ساری بھلائیاں اور ساری خیر اس میں شامل ہو جائے گی. پھر اس میں صرف ایک خاص پرٹیکولر چیز نہیں کہ صرف آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں یا صرف زکوٰۃ کے لیے یا روزے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس میں ہر نیکی اور ہر بھلائی کی طرف لوگوں کو آپ بلائیں گے. چاہے پھر وہ یتیموں کا مسئلہ ہو یا بیواؤں کا ہو یا پھر وہ مسکینوں کا ہو یا مسافروں کا ہو، وہ کسی کی بھی خیر و بھلائی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ساری سوشل ویلفیئر اسی میں آ جائے گی. اور اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ اگر واقعی یہ کام صحیح طور پہ کیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ بے سہارا اور مجبور اور پریشان حال لوگ انتہائی مطمئن زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ان کی ٹیک کیئر کرنے والے ایک دو یا کوئی ایک تنظیم یا دو تنظیم نہیں، ہر فرد ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ کر رہا ہے، کتنوں کی کرے گا بتائیے مجھے. اگر اسٹیٹ بھی سوشل ویلفیئر کا کام کرتی، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں نا دنیا میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی، لیکن وہ بھی کس چیز کو انکریج کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ جانتے ہی نہیں کچھ دنیا کے بارے میں آپ. ویلفیئر اسٹیٹس بھی تنہا خود اسٹیٹ کے لیول پر کام نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ
لوگوں کو خیر پر ابھارتے ہیں، لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی شراکت ضروری ہے اس کام میں. لوگوں کو انوالو کرتے ہیں نا جب جا کے کام ہوتا ہے. مثلاً بچوں کی فوسٹرنگ کا اگر مسئلہ ہے یا اور بھلائی کے کام ہے تو اس میں عوام الناس کو بھی شریک کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے. بلکہ اب کیا کہا جاتا ہے کہ دس از اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. صرف اسٹیٹ نہیں کر سکتی، لوگوں کو ایکولی ساتھ دینا پڑے گا تب یہ کام ہوں گے. تو اسلام اس کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اسٹیٹ سے نہیں کرتا، عوام سے کرتا ہے. اور ہر بندے کا ضمیر جگاتا ہے کہ سارے آنکھیں کھولو، صرف خود نہیں نیکی کرو، اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ. صرف خود نہیں برائی سے بچو، کوئی اور برا کر رہا تو اس کو بھی روکو. پچھلے دنوں وہ ٹیلی فون کے بل کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک لیفلیٹ تھا جس میں انہوں نے والنٹیئرز مانگے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی برائیوں کو ختم کرنے میں عوام جو ہے وہ بھی یعنی آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں. آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں یا آپ ٹیلی فون پہ مدد کر سکتے ہیں یا بچوں کو آپ سکھانے سمجھانے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں یا ڈرگ ایڈکٹس کو ہیلپ دے سکتے ہیں. یعنی اپنی سروسز کس جگہ پر فراہم کر سکتے ہیں. یعنی والنٹیئر سروس جو ہے اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی نیکی کو اور خیر اور بھلائی کو عام کرنا. حتیٰ کہ اسکول کے بچوں تک کو انوالو کیا جاتا ہے کہ 40 آورز ضروری ہیں ان کے لیے عوامی بھلائی کے کام کرنے کے. تب ان کو ایک سرٹیفکیٹ میں حالانکہ ان کا کیا کام، وہ تو پڑھنے والے بچے ہیں. نہیں، کمیونٹی سروس ضروری ہے. خواہ اسے آپ سوشل سروس کہیں، کمیونٹی سروس کہیں، کچھ بھی کہیں. تو یہ کام بنیادی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی خرابیاں آ جاتی ہیں، چاہے وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اور کانٹا ہے، یا پھر وہ ٹریفک کا شور ہے، یا پھر وہ پیسٹی سائیڈز کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا، سارے منکرات اس میں آ جائیں گے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب منکر کی ڈیفینیشن کی تھی تو منکر صرف وہ نہیں جس کو شریعت منکر کہتی، منکر وہ بھی ہے جس کو عقل منکر کہتی. اور معروف صرف وہ نہیں جس کو قرآن و سنت معروف بتاتی، معروف وہ ہے جو جانی پہچانی بھلائیاں ہیں، جن کو آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، چاہے آپ کو اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل پتہ یا نہیں. آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام درست ہے اور اس کو کرنا چاہیے، مجھے کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. یہ کام کس کے ذمہ کیا گیا تھا؟ امت مسلمہ کے ذمہ. اور آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پیچھے وہی ہیں اس کام میں جن کے اوپر ذمہ داری تھی. صحابہ کرام نے اس کام کو اعلیٰ درجے میں کیا، اور ہمیں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا ساتھی بھوکا ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، تو وہ مومن ہی نہیں. مومن کب ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی کرو. خود غرضی کی تو جگہ ہی نہیں کہیں یہاں. دین اور خود غرضی دو اپوزٹ چیزیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، منکر سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، یعنی میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے، اگر کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے سیر بلکہ آدھ سیر کے بھی برابر نہ پہنچے گا. یعنی صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے آدھ سیر یا آدھ کلو خرچ کیا تو تمہارا ایک احد پہاڑ جتنا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں. اور آج احد پہاڑ جتنا کون کرتا ہے؟ اول تو کوئی کرتا ہی نہیں، ہو بھی کسی کے پاس تو نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرے بھی تو اس مقام اور اس درجے اور اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جس پہ صحابہ کرام. کیوں؟ کوئی خاص فیور دیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں پہنچ سکتے اس درجے پر؟ نیت کے علاوہ انہوں نے اس وقت قربانیاں دی جب کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا. وہ پائنیئرز تھے جب اسلام کو ترقی نہیں تھی، جب کوئی شان و شوکت نہیں تھی، جب اس کے ساتھ کچھ فائدے نہیں تھے. بعد میں تو لوگ دین کا کام کر کے کئی قسم کے فائدے اٹھاتے، لیکن اس دور میں تو صرف دینا ہی دینا تھا، صرف دینا ہی دینا، واپس کچھ بھی نہیں. اگرچہ لیٹر آن مسلمانوں کو اتنی فتوحات ہوئی اور فائدے بھی ہو، اور پھر اصحاب بدر کا حصہ اور
ازواج مطہرات کا حصہ، وہ سب ہونے لگا، مال و دولت کی کثرت ہو گئی، لیکن ابتدا میں تو اس چیز کی کوئی توقع ہی نہ تھی۔ مصعب بن عمیر، جانتے ہیں مصعب بن عمیر کون ہے؟ بے حد مالدار تھے، ایلیٹ میں سے تھے مکہ کی، ایک جوڑا، ایک لباس، ایک ڈریس صرف ایک دفعہ پہنتے تھے، امپورٹڈ ڈریس پہنتے تھے صرف ایک دفعہ، اور اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ اگر کہیں سے گزرتے تو بعد میں دیر تک لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب گزرے۔ انتہائی نعمتوں میں پلے ہوئے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ماں ناراض ہو گئی، قسم کھا لی اس نے کہ جب تک تم واپس نہیں پلٹو گے میں کھاؤں گی نہیں، سوؤں گی نہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ انتہائی ری ایکشن، سخت قسم کا ری ایکشن والدہ کا، لیکن پھر بھی جمے رہے، کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم تھا نا۔ اور ایسے جذباتی معاملات میں جہاں ماں ناراض ہو اور پھر وہ والدین جو اتنا کچھ دے رہے ہوں وہ ناراض ہو جائیں، تو ایک طرف مال کی کمی اور دوسری طرف محبت کی کمی، ان دو چیزوں کو قربان کرنا زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ محبتیں قربان کرنا کہ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے پیار کرنے والا، اور دوسرا کہ جہاں سے آپ کو کوئی مالی فائدہ پہنچ رہا وہ ختم ہو جائے، بہت بڑی قربانی ہوتی۔ لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کی خاطر، اور جمے رہے، اور اتنے سنجیدہ تھے دین سیکھنے میں کہ بہترین طریقے پر قرآن پڑھنا سیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، اپنے سے پہلے ان کو مدینہ بھجوا دیا، انہوں نے وہاں جا کے سارا گراؤنڈ پریپیئر کیا، لوگوں کو قرآن سکھایا، اسلام کی دعوت دی، اور گھر گھر میں اسلام ایک طرح سے پھیل گیا، اور پورا گراؤنڈ پریپیئرڈ تھا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، ارلی ایج میں شہید ہو گئے، یعنی اپنا کام مکمل کر لیا۔ اور جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو ان کے لیے کفن نہ تھا، اتنا کم کپڑا تھا کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی اور ان کو دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ کس راستے میں تھا؟ دنیا میں کیا دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جو اوروں کو نہیں ملتا، جو بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، شہادت۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے خالص ہو کر دنیا کے کسی بھی فائدے اور کسی بھی لالچ کے بغیر اللہ کے راستے میں جان، مال، محبتوں کی قربانی کریں، تو ان کے برابر پھر کون آ سکتا ہے؟ واقعی کوئی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کرے تو ان کے برابر کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہر نیکی کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، جب انسان اس موقع پہ نہیں کرتا نا تو بعد میں وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی۔ اب نماز اگر آپ وقت پہ پڑھیں تو اس کا کچھ اور فائدہ ہے، وقت گزار کے پڑھیں تو پھر تو قضا ہی ہے نا، ادا تھوڑی ہے۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جو صحابہ کرام کا مقام ہے اور جو ان کو خیر امتن کہا گیا، وہ ایسے ہی نہیں یہ ٹائٹل مل گیا، اور آج بھی ان کے نقش قدم پر صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلتے ہوئے جو لوگ یہ کام کریں گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ پھر انہی میں شمار ہوں گے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا نا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جن لوگوں کو وہ اپنا رہنما سمجھتا ہے، جن سے اس کی محبت ہے، پھر اس کا اٹھایا جانا بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پہلے فرمایا کنتم خیر امت میں، پھر فرمایا تؤمنون باللہ، پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پھر ایمان باللہ کی بات ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس خاص موقع پر ایمان کی بات بعد میں ہے اور پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اس چیز کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو کیا کرے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے دور کر دے۔ کوئی رستے میں چیز اٹک رہی ہے، کوئی نقصان دے رہی ہے، جہاں جہاں، اس کا لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہتھیار اٹھانا اور کسی کے خلاف بغاوت کرنا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں بھی آپ کوئی خرابی برائی دیکھتے ہیں، آپ کیا کریں؟ اسے ہٹائیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو ہاتھ سے ہٹا دیں، اور اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے، اتنے ہی کمزور اور بے بس ہے، تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں تو پھر اس کو برا سمجھنا ہی چاہیے. اور اگر کوئی برائی کو دل میں برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں تو پھر رائی برابر ایمان ہی نہیں. تو گویا ایمان کس کے ساتھ مشروط ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ. یہ کام ایمان کا حصہ ہے، یہ کام ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور اس کام کی غیر موجودگی میں ایمان کا بچنا بھی دوبر ہو جاتا ہے. تو اس لیے شکر کریں کہ ہوم ورک ملا. جی سورۃ الحجرات میں آپ دیکھیے آیت نمبر 15 میں کہ مومن کن کو کہا گیا. اللہ تعالیٰ مومن کس کو مانتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان لا کر اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ. پھر سورۃ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں. اس کے برعکس وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا. یعنی امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ اہل کتاب کو. لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا اگر اہل کتاب یہ ذمہ داری پوری کرتے تو اچھا تھا. کیا کہا گیا؟ ایمان لاتے. گویا ایمان لانا خود ہی شامل کر لیتا ہے اس ساری ذمہ داری کو. ایمان کے ساتھ یہ چیز خود بخود مشروط ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان کا تصور نہیں. رائی برابر ایمان نہیں جس کے دل میں منکر کے خلاف کوئی تکلیف نہیں. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض تو ایمان لانے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پھر اپنے اپنے وقت میں انہوں نے بھی اس کام کو بہت اچھی طرح کیا. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی کیا ہے؟ فاسق، نافرمان. کیوں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا؟ سورۃ النساء آیت 151 میں آتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ ایک آیت اس سے ملتی جلتی پڑھ چکے ہیں. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. ہم نماز وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر ساتھ کوئی بیٹھا نہیں پڑھا تو اتنی ضرورت نہیں کرتے اس کو بھی کہ آؤ بہن تم بھی پڑھ لو. یعنی یہ بھی تو حصہ ہے نا، جہاں نماز کا حکم قرآن نے دیا وہاں امر بالمعروف کا بھی تو قرآن ہی کا حکم ہے. تو قرآن کے بعض چیزوں کو تو مان لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. سورۃ المائدہ آیت 66. ان میں سے ایک معتدل امت ہے اور بہت سے ان میں سے بہت برے کام کر رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا. سورۃ الحدید آیت 16 میں آتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دب جائیں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اس نے حق میں سے اتارا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں من قبل، جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا.
فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت فاسق بنی ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہے اگلی جنریشن، اس کے بعد اگلی جنریشن میں اور کم ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک طویل عرصے تک جب لوگ بس صرف پیدائشی مسلمان رہ جاتے ہیں تو ان کے اندر کوئی احساس شعور نہیں رہتا، اور پھر وہ نافرمانیوں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کثیر منہم فاسقون، پھر میجورٹی کیسے لوگوں کی ہو جاتی ہے؟ ان میں فاسق لوگوں کی ہو جاتی۔ کیا ایسا ہی نقشہ نہیں نظر آتا؟ کثیر منہم فاسقون، اس کا حل کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو شعوری ایمان کی دعوت دی جائے، خیر کی طرف لوگوں کو واپس بلایا جائے۔ لن یضروکم الا اذی، وہ نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو مگر اذی، یعنی زبانی کلامی، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جو اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر جرأت نہیں رہتی، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے نا، اندر سے گھن لگا ہوا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بدعملی کے ساتھ ساتھ وہ بے حس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو کہتا بھی آؤ تم بھی دین کی طرف، تو وہ آگے سے اعتراض شروع کر دیتا، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا۔ تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کچھ زبانی باتیں اور بحثیں اور غلط قسم کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو دلچسپی اپنی دنیا سے، اپنا مال کمانے سے، ان کی دلچسپی میں نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھیں۔ سورۃ آل عمران میں ہی آتا ہے، آیت 186 ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے کیا؟ اذًى كثيرا، اذن سنو گے۔ اذا کیا ہوتی؟ اذا ہلکی تکلیف کو کہتے ہیں، جیسے پیریڈز کے لیے لفظ کیا آیا تھا، یسألونک عن المحیض قل ہوا اذا، یعنی کوئی بیماری تو نہیں ہے لیکن ایک اذیت کی کیفیت ہے، ایک ہلکی سی تکلیف کی کیفیت ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جسمانی طور پر تمہیں نہیں نقصان دیں گے، یعنی تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہاں زبانی باتیں کر سکتے ہیں، جیسے کسی کا دل دکھانا یا گالی گلوچ کرنا، تان و تشنیع کرنا، بہتان تراشی کرنا، کسی کے خلاف بری باتیں پھیلانا، غلط پروپیگنڈا کرنا۔ تو یہ اس دور میں بھی ہو رہا تھا اور بعد میں بھی ہوتا رہا۔ یہ بات شاید آپ کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن اگر تھوڑا سا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نقشہ جانیں کہ اس زمانے میں یا اس دور میں جو اہل کتاب تھے وہ، اور خاص طور پر یہود جو تھے، مدینہ میں کس پوزیشن میں تھے، کچھ معلوم ہے؟ ان کا کیا سٹیٹس تھا مدینہ میں، کیسے تھے وہ لوگ، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مالدار لوگ تھے اور پڑھے لکھے تھے اور اسلحہ گر تھے، اکانومی کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، ان میں بڑے بڑے بہادر تھے، جنگ کے ماہر تھے، اور مسلمان کتنے تھے؟ ہاں، مٹھی بھر، کچھ مہاجرین اور کچھ انصار۔ مالی اعتبار سے کیسے تھے؟ کمزور تھے۔ کتنے قلعے بنا رکھے تھے مسلمانوں نے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ ایمان کی طاقت تھی، عمل کی طاقت تھی۔ اب آپ مادی اور ظاہری طاقت کا توازن دیکھیے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ایک طرف یہود ہے، انتہا درجے کے دولت مند، ہر طرح کی دولت، جنگ آزما، اسلحے سے لیس، یثرب کے اندر یعنی مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر دور دور تک قلعے اور گڑیاں بنا رکھی تھی انہوں نے، چھپنے کے اور بچنے کے سارے سامان، حتیٰ کہ خیبر تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مستحکم قلعے، دنیاوی ہنر بھی، مال بھی، سکل، سارا کچھ ہر لحاظ سے ویل آرگنائزڈ، لیکن ایک چیز نہیں تھی، ایمان۔ دوسری طرف سے مسلمان، کچھ نہیں، صرف ایمان۔ کیا ایک دفعہ بھی یہود کو ہمت ہوئی اس سارے اسلحے اور اس ساری طاقت کے باوجود کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکے؟ وہاں نہیں بگاڑ سکے کچھ۔ حتیٰ کہ جنگ احزاب میں جب انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی اور دھوکہ کیا تو اس کے بعد وہ اپنے قلعے میں بند ہوئے، اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نکلنا پڑا ان کو۔
اپنی خرابیوں کی وجہ سے تینوں قبائل کو مدینہ سے نکلنا پڑا، اور پھر ایک وقت آیا خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت، ہر طرح کی لینڈ موجود ہے، اسلحہ بھی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، نہ کردار ہے، کردار بھی نہیں نا، کوئی کردار نہیں، محنت بھی نہیں۔ اس زمانے سے لے کر دیکھیں تو تعداد بھی بہت ہے، لیکن وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اس لیے کوئی مدد بھی نہیں آتی اللہ کی۔ یعنی اندر کی طاقت جو ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اندر کا ایک جو یقین ہوتا ہے اور جو ارادہ ہوتا ہے، اور پھر اس ارادے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ جو ہوتا ہے، ہر چیز کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ رہے اور ہر چیز ہو، کچھ بھی نہیں فائدہ۔ تو ضرورت آج بھی کس چیز کی ہے؟ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایمان لایا جائے واپس۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مطلوبہ ایمان چاہیے۔ تو یہ آیت اپنے اصل کانٹیکسٹ میں پڑھیے، یعنی مدینہ کے کانٹیکسٹ میں پڑھیے، مدینہ کے سارے سیناریوں میں دیکھیے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، مسلمانوں ڈرو نہیں ان کے قلعوں سے، ان کے اسلحوں سے، اور ان کی تعداد سے، اور ان کے مال و دولت سے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اندر سے کھوکھلے لوگ ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ تمہیں ان سے دو بدو جنگ کرنا پڑی، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اتنے بزدل ہیں پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تمہارے مقابلے پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی قرآن کی پوری ہوئی۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، اہل خیبر، اہل فدق، ہر جگہ یہی ہوا۔ مدینہ سے نکلے، خیبر سے نکلے، شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ضربت علیہم الذلۃ، چھاپ دی گئی ان پر، چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، مار دی گئی۔ ضربہ کا معنی ہوتا ہے نا مارنا، کیا مار دی گئی؟ ذلت۔ اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی جابر کسی کی دولت اور عزت چھین لے اور اس کو ذلیل کر دے تو وہ ذلت کہلاتی ہے۔ یعنی جب کوئی طاقتور کسی کی دولت اور عزت وغیرہ چھین لے تو ان پر ذلت چھاپ دی گئی۔ اینما ثقفوا، یہ بڑا خاص لفظ ہے، اینما ثقفوا، کسی ایک علاقے کی بات نہیں، جہاں گئے، جہاں پائے گئے۔ ثقافہ، کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، جہاں بھی پائے گئے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں اگر امان ملی تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی امان میں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے میں۔ وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کے ساتھ ٹائز مضبوط کر کے، طاقتور قوموں کے ساتھ معاہدات کر کے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یعنی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جب اللہ کی طرف لوٹے مرنے کے بعد تو انتہائی غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت چسپاں کر دی گئی، ذلت اور مسکنت۔ مسکنت کیا ہوتی ہے؟ مسکینی، عاجزی۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا مسکنت کیسے ہوتی؟ جب کسی انسان کی عزت جاتی رہے، دولت جاتی رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کی زندگی میں حادثے آتے رہیں۔ سوچیے نا ذرا، کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مال گیا، گھر گیا، جاب چلی گئی، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی۔ مسکنہ کس سے؟ سین کاف نون سے ہے۔ سکنہ، سکنہ کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ کب انسان ٹھہرتا ہے؟ کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر ایک کے بعد ایک حادثہ آتا ہے، ایک کے بعد ایک نقصان آتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتا ہے، اور پھر ہوتا کیا کہ انسان کی عزت نفس بھی دم توڑ دیتی۔ تو خواہ کتنی بھی دولت ہو، انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ہمت، حوصلہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہمت، حوصلہ کم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہونے لگتی ہے، انسان ہر ایک کو بلیم کرنے لگتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، سب کا برا چاہنے لگتا ہے، پھر مال کی اور ہرس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسکنت۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ،
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ذلت و مسکنت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی. اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کے ساتھ زیادتی، ناحق قتل. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. کس میں؟ نافرمانی میں. آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی میں نے ایک ہلکا سا خاکہ دیا تھا، تھوڑا سا میں وہ چیپٹر دہرا دیتی ہوں کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یہود پر ذلت و مسکنت طاری ہوئی، اور جہاں بھی وہ گئے پکڑے گئے، جہاں بھی وہ گئے مشکل میں پڑے. پیچھے میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ تفصیل سے بتائی تھی کہ جس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں ان کو انتہا درجے کی ترقی ہوئی تھی. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ 100 سالہ دور جو ہے وہ ایک گولڈن ایرا ہے ان کا، یہ گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. مال و دولت اور عزت اور نبوت اور حکومت، ہر چیز ان کے پاس تھی. اس کے بعد ان پہ زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور بنیادی وجہ زوال کی کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی، آیات کا انکار، دین کا مذاق اڑانا، اور انبیاء کا قتل، اور ہر اس بندے کا قتل جو ان کو نیکی کا حکم دے. آپ تو پریشان ہو رہی تھی نا، لوگ مانتے نہیں اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو اس سے بھی شدید ری ایکشن ہوتے تھے، جان سے مار ڈالتے تھے. اب خیر مسلمانوں میں بھی یہ چیز کافی آ گئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھی بات بتائے اس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ مسجدوں میں اور دینی علماء کے قتل عام چیز ہو چکی ہے مسلمان ملکوں میں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں قتل انبیاء اور یہ تمام چیزیں موجود تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس کی بھی خوب لڑائیاں تھیں. تو سب سے بڑا سخت حملہ ان پر ہوا 8 BC میں. BC کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیفور کرائسٹ، قبل مسیح جس کو کہتے ہیں. 8 قبل مسیح. 8 قبل مسیح کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے. ٹھیک ہے، 800 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1200 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر یہ حال گزرا تھا. اور اس سے کیا ہوا کہ جو شمالی ریاست تھی ان کی وہ بالکل تباہ ہو گئی. آپ کو پتا کہ اتنا لڑے تھے آپس میں کہ ریاست کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں کر لیا تھا. یعنی ایک قوم تھے اور اس کو بھی بانٹ لیا لڑ کے. تو ایک جنوبی ریاست تھی اور ایک شمالی ریاست تھی. شمالی ریاست تو بالکل ہی تباہ ہوئی. جنوبی ریاست میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر 200 سال کے بعد، یعنی وہ جو ایک حصہ محفوظ رہا کچھ نہ کچھ یہ پھر پراسپر کیے. 200 سال کے بعد 600 قبل مسیح میں بابلیوں نے، بیبلونین نے ان پہ حملہ کیا. انہوں نے تو پھر ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا، تورات جلا دی. دنیا میں تورات بالکل ختم ہو گئی. سخت ذلت، غلامی، اخلاقی زوال اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پہ آئیں. تقریباً 100 سال تک ان کا یہی حال رہا. پھر 5 BC میں 500 سال قبل مسیح میں فارسیوں کے ذریعے، ایرانیوں کے ذریعے ان کو کچھ مدد ملی اور انہیں اس حالت سے نجات ہوئی. فلسطین واپس گئے، ہیکل دوبارہ تعمیر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے حافظے سے پھر تورات لکھی دوبارہ، اور پھر اسی طرح عبادت گاہیں انہوں نے تعمیر کی. یعنی کچھ ان کا حال بہتر ہوا. لیکن پھر 100 سال بعد، یعنی پھر 100 سال میں وہیں پہنچ گئے. سکندر اعظم کا حملہ ہوا فلسطین پر، اور اس نے فلسطین کو رومی امپائر کا حصہ بنا دیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا، تو اس وقت یہ اسی کے ماتحت علاقہ تھا فلسطین کا. اب یہاں پھر کیا تھا کہ ویسے تو یہ اپنے علاقے میں آ گئے اور تھوڑے حالات بہتر ہوئے، لیکن رومیوں کے زیر تسلط آنے کی وجہ سے ان کی مذہبی آزادی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ مذہبی آزادی ختم ہو گئی. اور پھر خاص طور پر ان پہ پابندی لگی کہ یہ اپنا مذہب پریچ نہیں کریں گے. یعنی جوڈیزم نان پریچنگ ریلیجن بن گیا. لیکن انہوں نے پھر اپنے محسنوں کے خلاف، جن لوگوں نے، یعنی فارسیوں نے ان کو نجات دلائی تھی نا،
تو ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اب کیا ہوا؟ 1 AD میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ رومیوں کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی. ان کا ٹیمپل تباہ کر دیا گیا، علماء نیست و نابود کر دیے گئے، اور اکثر یہود اس وقت فلسطین سے نکل کر عرب کے علاقوں میں آ کے آباد ہوئے. اور یہ وہ وقت ہے جب ان میں سے کچھ لوگ مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر 2 AD میں فلسطین سے مکمل طور پہ نکال دیے گئے، اب ان کا وطن نہیں رہا. اور اس وقت سے نکلے ہوئے واپس کب گئے ہیں؟ تقریباً 2000 سال بعد 1948 میں. اس سارے عرصے میں یہ اپنے وطن نہیں لوٹ سکے، فلسطین نہیں جا سکے. اس دوران جہاں جہاں بھی یہ گئے وہاں سے نکالے گئے. مثلا 7 اور 8 AD میں، یعنی 7ویں اور 8ویں صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کہاں سے نکالا گیا؟ مدینہ سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا وہ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو معلوم کرنا چاہیے آپ کو. اور انشاءاللہ آگے جا کر اس پہ آپ کو ہوم ورک دوں گی، ابھی اکٹھا نہیں. ابھی آج حضرت مصعب بن عمیر کا اس ہفتے کے لیے رکھ لیجئے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سے مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھ لیجئے. لیکن یہ بھی کسی وقت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو مدینہ سے پھر نکالا گیا اور کس وجہ سے، اور خصوصاً بنو قریظہ نے جو جنگ خندق کے موقع پر بدعہدی کی تھی. حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے، شام کی طرف جلا وطن کر دیے گئے. پھر 11 AD میں یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، صلیبی جنگیں ہوئیں. جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل ہوا. 13 AD میں انگلستان سے جلا وطن کر دیا گیا. 1394 میں فرانس سے مکمل جلا وطنی ہوئی. 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے، انگلینڈ سے نکالے گئے. پھر جب اسپینش انکوزیشن ہوا 1391 میں، تو رومن کیتھولکس کے قائم کردہ کورٹ سے ان کو سخت سزائیں دلوائی گئیں اور زبردستی ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 15 AD میں کرسچنز نے اسپین فتح کیا، جو مسلمانوں کا زوال ہوا، ڈاؤن فال ہوا وہاں. اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ یا تو یہ عیسائیت قبول کر لیں یا وہ وہاں سے نکل جائیں. تو اسپین سے بھی نکالے گئے، وہاں سے بھی خاتمہ. پھر اس کے بعد 1498 میں اکثر یہود اسپین کے علاوہ پرتگال سے بھی نکل گئے. پرتگال کون سی جگہ؟ پورچوگیز، وہاں سے بھی نکال دیے گئے. پھر 1917 میں کیا ہوا تھا؟ کون سا مشہور انسیڈنٹ ہوا؟ کون سا انقلاب آیا؟ رشیا میں انقلاب. اس انقلاب میں بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے کیونکہ ان کے خلاف سازشوں کے الزامات تھے. پھر 1933 میں ایک مشہور انسیڈنٹ ہوا ہے، کون سا؟ ہولوکاسٹ. جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے 6 ملین جیوز کو گیس چیمبرز میں اور فرنسز میں بند کر کے ہلاک کیا. ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، ان کی کمیونٹیز تباہ کر دی گئیں، ان کے تعلیمی اور مذہبی ادارے ختم ہو گئے. اور اکثریت کے یورپی ممالک میں، صرف جرمنی میں نہیں بلکہ اکثریت کے یورپی ممالک میں ان کو قتل کیا گیا. پھر 1942 میں جن جن کیمپوں میں یہ تھے ان سے بھی ان کو نکالا گیا. یعنی کیمپوں میں انہوں نے پناہ لی. جب یہ مشرقی یورپ سے اور باقی یورپ کے علاقوں سے نکالے گئے تو یعنی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کیمپوں میں پناہ لی اور پھر وہاں سے بھی نکالے گئے، وہاں سے بھی قتل کیے گئے. اس دوران کچھ لوگوں کو احساس ہوا اور 1897 میں صہیونیت کی جو تحریک تھی وہ شروع ہوئی، زیونزم جس کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے 1901 میں آٹومن امپائر سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو فلسطین میں واپس جانے کی اجازت دی جائے اور ان کو ان کا ملک واپس ملے یا ان کو اپنے اصل مقام پہ جانے کا موقع ملے، لیکن ان کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی گئی. 1948 میں جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انگلینڈ اور فرانس کا انہوں نے ساتھ دیا تھا اس میں، تو اس احسان کے بدلے انہیں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین میں جگہ دلوا دی. لیکن صرف یہ جگہ کا ملنا نہیں تھا، جو 1897 کی ان کی تحریک تھی، موومنٹ، اس تحریک میں انہوں نے یعنی اس بات کا احساس کیا، ریئلائز کیا کہ ہماری کمی کیا ہے اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے تعلیم پر فوکس کرنا شروع کیا اور محنت کرنی شروع کی، اور وہ ہیبرو یونیورسٹی بنی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے. اور پھر آہستہ آہستہ
ان کا ریوائول شروع ہوا، لیکن وہ کس کے ساتھ؟ بحبل من الناس. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بڑی طاقتیں ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ اکیلے ابھی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہر ایک کا مقابلہ کر سکے. تو حبل من اللہ و حبل من الناس، نہ صرف یہ کہ انہوں نے حبل من الناس کو مضبوط کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مذہبی چیزیں ہیں ان کا بھی ریوائول کیا. مثلا ہیبرو لینگویج کے انہوں نے ایک زندہ زبان کی حیثیت سے دوبارہ نکالا، یعنی کہ اپنے طور پر دین کی طرف بھی رجوع کیا اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کی. پوری دنیا سے جیوز، کالے گورے نیلے پیلے، سب ایک جگہ آ کے جمع ہوئے. یعنی اسرائیل میں صرف ایک قسم کے یا ایک نسل کے نہیں بلکہ حبشی بھی اور ایرانی بھی اور قسم قسم کے جیوز جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے. تو وہ تمام چیزیں یا وہ تمام شرائط جو کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس سارے واقعے میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق؟ سروائیو کر گئے. یعنی آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کہیں دور بھی کوئی واقعہ سن لیتے ہیں، جیسے ابھی لندن کا جو واقعہ ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جو کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک مایوسی. اور اس وقت آپ دیکھیں ٹھیک ہے مسلمانوں کے اوپر جو بھی گزر رہا ہے، لیکن ہمیشہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. فلاں ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. ہم اپنی طرف کبھی بھی نہیں دیکھتے ہماری غلطی کیا ہے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے حالات اور اپنی عادات نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا. کیا یہ خیر امت نہیں تھے اپنے وقت کے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بالکل ان کو بھی یہی مقام ملا تھا جو آپ کو ملا. کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امتا وسطا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ قدم بقدم تم بھی انہی کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کھو میں گھسے تم بھی اس میں گھسو گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ایسے کام کریں گے. ہر چیز میں تم انہی کے طریقوں کو فالو کرو گے. یہ پیشن گوئیاں ملتی ہیں حدیث میں. اب اگر وہ اتنی مشقتوں میں سے نکل کر واپس ایسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں تو راستہ یہی ہے، حبل من اللہ حبل من الناس. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ نہ حبل من اللہ ہے اور نہ حبل من الناس ہے. ہر ایک کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے. اور اگر کسی سے بناتے بھی ہیں تو صرف کس پوزیشن میں؟ ایک عاجزی اور ایک مسکینی کی. تو ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی بجائے خود کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے. سلیو مینٹالٹی، غلامانہ ذہنیت ہماری بن چکی ہے. نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو قرآن پاک میں دکھایا ہے اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. اور اس سے بڑی خیرخواہی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری مشکل. لیکن اصل مشکل یہ کہ ہم مسلمان قرآن تو پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پھر ہم کھڑے کہاں ہیں. لیسوا سواء، سب برابر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں. سب اہل کتاب برابر نہیں، سب مسلمان بھی برابر نہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے. قائمتن جو قائم ہے، حق پر قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت اختیار کرتے ہیں. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی آیات کون سی؟ جو ان کی کتابوں میں تھی. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے جو ہماری کتاب میں؟ کب تلاوت کرتے ہیں؟ آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں. جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے اور پھر تہجد بھی، یہ رات کی گھڑیاں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر بھی عبادت گزار لوگ موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایسے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں تھے. تو یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے، بنیادی صفت.
کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے پھر قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ کی کتاب کی محبت آ جاتی، اور جب کتاب کی محبت آتی ہے تو پھر وہ بند کر کے رکھی نہیں جا سکتی، پھر انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اسے نمازوں میں پڑھتا ہے. تو اللہ کے ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کی تلاوت اور دوسرے ہے نماز، سجدہ. تو کہیں وہ اس کو کمبائن کر لیتے ہیں اور کہیں وہ الگ الگ کرتے ہیں. اور تلاوت آیات کا دوسرا معنی کیا؟ تلا یتلو، تلون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، اتباع کرنا، یعنی اللہ کی آیات کا اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ سجدہ گزار ہیں. اور یہ دو صفات اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. تو ایسے لوگ پوری امت یا بڑے سے بڑے گروہ جتنا کام کر جاتے ہیں، یعنی ان کے کام میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ چاہے کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک پورا انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی قدردانی فرماتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور پھر یہاں خاص طور پر ان کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت ہے، اور رات کی گھڑیوں میں اور نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا. سورۃ البقرہ میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے نہیں ہیں. سورۃ الرعد میں فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ بعض اہل کتاب کیسے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. یعنی قرآن پاک کو سن کر اور دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور اس کو پہچان جاتے ہیں. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو پیغمبر پر اتاری گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ یا رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. تو شاہدین کون ہیں؟ صحابہ کرام. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جو بھی یہ کام کریں کہ یا رب ہمارا نام بھی انہی کے ساتھ لکھ لے، ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109 تک ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، اور وہ پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہنے والا تھا. یعنی جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس طرح دین کی تکمیل ہوگی تو پورا ہو گیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یبکون، روتے ہیں، یعنی قرآن سن کر روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یعنی ان میں سب لوگ سخت دل اور سنگ دل نہیں، بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اگر حق رکھا جائے تو وہ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور پھر قرآن ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی مثال مریم جمیلہ کی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت سن کے بغیر سمجھے، صرف قرآن کے اندر ایک خاص قسم کا غنا تھا،
اس سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئی. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ کیلیفورنیا میں ایک مجلس میں تھیں جہاں ایک شخص مسلمان ہوئے, اور وہ کس طرح ہوئے کہ کئی سالوں سے وہ کسی مسلمان کے ساتھ رہتے تھے اور کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی اس کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا. تو خیر کہیں ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں کسی نے ان کو قرآن دیا اور اس کو پڑھ کر پھر وہ مسلمان ہوئے. اور پھر وہ جب سب کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اس قدر رو رہے تھے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی اور میں ایک مسلمان کے ساتھ اتنا عرصہ رہا اور اس نے مجھے آج تک اس خزانے کے بارے میں نہیں بتایا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے اندر اتنی خیر, اتنی بھلائی اور اتنی سچائی ہوتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے اس کا تو بغیر کسی نفسیاتی کمپلیکس کے اور اندر کے کسی انا کے وہ فوراً حق کو دیکھ کے قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا, ہم نے پہنچایا ہی نہیں. ہم پہنچاتے کیوں نہیں؟ یہ سوچ کے کہ یہ مانیں گے نہیں. حالانکہ ان کا کیا قصور ہے جو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور صرف اس انتظار میں کہ کوئی پہنچے ان تک اور بتائے ان کو اور وہ قبول کریں اس کو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے, حق کے ساتھ آیا ہے. یہ جو چیز تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ بالکل سچی ہے, کیونکہ جو کتاب سے شغف رکھتے ہیں اور جو کتاب جانتے ہیں وہ جب اس سے بہتر چیز دیکھتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو یہاں ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لیسو سوا, سب ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا, انسانوں کی ایک اور بہت بڑی ویکنس یہ ہوتی ہے جنرلائز کرنا. جنرلائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اگر 10 لوگوں میں سے کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو 10 ہی کو بدنام کر دیا. یعنی ایک کی غلطی سب پہ چشمہ کر دی. تو جنرلائزیشن جو ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی. یا کوئی ایک بات یا کوئی ایک خاص چیز دیکھ لی تو اس کو سب کے اوپر لگا دیا, یا کسی ایک وقت میں کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی کہ جو طبیعت پہ ناگوار گزری. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتا, اور اگر ایک کمی اس میں ہو جائے, یعنی اس کی طرف سے ایک تکلیف پہنچ جائے تو کیا کہتی, میں نے یہاں کو بھلائی دیکھی نہیں. یعنی ایک تکلیف کو ساری چیزوں پر پانی پھیرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان دنوں تک آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے, اگر کوئی ایک چیز اس نے غلط کر دی تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میں تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. تو جنرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے اچھے نہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ اچھے بھی ہیں. تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے. یؤمنون باللہ, وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ برائی سے روکتے بھی ہیں, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. یسارعون سین رے عین سے سرعت, تیزی کرنا, جلدی کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, کسی کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. اور اشارہ ہے کس کام کی طرف یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف, کہ انہوں نے آپ کو ماننے میں یا آپ پر ایمان لانے میں تاخیر سے کام نہیں لیا, سستی نہیں دکھائی, بلکہ جو ہی حق ان پر کھلا وہ فوراً ہی سمجھ گئے اور قبول کر لیا. فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, ایسے لوگ صالحین میں سے ہیں. صالح کا لفظ جو ہے صاد لام ہے سے, اصلاح بھی اسی سے, یعنی ان کے اندر بھی اصلاح ہے, ان کے اندر بھی خیر ہے اور ان کے باہر بھی خیر ہے. تو انسان سے نیکی صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ پہلے اس کے اندر اٹھتی ہے, اندر کی خیر باہر آتی ہے. نیکی صرف چند نمائشی کام کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ نیکی دراصل وہ نیکی ہے کہ جو انسان کی صحیح نیت اور ارادے اور اندر کے شوق کے ساتھ ہو. انما الاعمال بالنیات. اور یہاں پر اس آیت میں ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے, اور وہ یہ کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے, سستی نہیں کرنی چاہیے,
ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، اچھا پھر کر لوں گا، کبھی کر لوں گا، نہیں، جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے۔ سر کیوں ہلتا بڑھاپے میں؟ کوئی خاص بیماری بھی ہوتی ہے، کنٹرول نہیں رہتا، راشا کی بیماری ہوتی ہے، ویکنس کی وجہ سے، کمزوری۔ اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک موت آ جائے، یا حرکت سے روک دینے والی بیماری آ جائے، پیرالائز ہو جائے انسان، یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، نیک اعمال کر لو، یعنی جلدی کر لو۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیک کام کر لو، اس سے پہلے کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہو جائیں، ایسی ایسی مشکلات اور آزمائشیں آ جائیں کہ تم اس کام کے کرنے کے قابل ہی نہ رہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، ہم اپنی یوتھ کو لگاتے ہیں کس میں؟ دنیا کمانے میں، دنیا کے اندر آگے جانے میں، اور جن کے پاس پھر کوئی اور کام نہ ہو وہ کہتے چلو اب ہم دین کا کام کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا دیکھ لی ہے، اب مزید تو دنیا انجوائے نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی واپسی کے دن ہے، اس لیے دین کا کام کر لو۔ جس شخص کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آخرت کا فائدہ یقینی ہے، دنیا کا فائدہ یقینی نہیں ہے۔ آج ہم بھاگ بھاگ کے جو دنیا کی طرف جاتے ہیں، کس لیے؟ اٹریکشن ہے نا اس میں۔ دین کے کام میں کیا اٹریکشن ہے؟ کسی پہ کیا روپ پڑے گا کہ میں دین پڑھ رہی ہوں یا دین پڑھا رہی ہوں یا دین کا کام کر رہی ہوں؟ تو اسی لیے ہم جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ شوق اور وہ محنت اور وہ کمٹمنٹ ظاہر نہیں کرتے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی وہ کریں گے۔ کون؟ جن خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد ہر آیت کا عام مفہوم بھی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، فلن یکفروا، تو اس کی ناشکری نہ کی جائے گی، ناقدری نہ کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں جو بھی نیکی کا کام کریں وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور قیامت کے دن اس کی جزا بھی دی جائے گی۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، بنی اسرائیل آیت 19، ان کی کوششوں کی قدردانی بھی کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔